ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دیں گے نا، شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے کرنا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے ہیں. مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل کی کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا. اگر پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے. انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئیں اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، یہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی. یہ واقعہ نہیں ہوا. طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں. یہ واقعہ نہیں ہوا. پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے. یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا. اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک، جاتے ہی یہودی متھے مارے لگ گئے، جا کے منافقین اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے. پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس قدر آپ کا خون بہہ گیا. خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، سامنے سے تیر آ کے لگ جاتا تھا. اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی، اتنا پیدل سفر کر کے، پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا، عمرہ بھی نہیں کیا. پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کے لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر. ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ، فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے، آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے صرف. 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو. وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ وازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں. اتنے محاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں، آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے، جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں.
بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی معاذوں کے اوپر. اب یہ سارے معاذ اگر آپ کے ذہن میں ہو نا تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں.